اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج میں اس بات پر گفتگو کر رہا ہوں کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے یا حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ یہ پیچیدگی کیوں پیدا ہوئی؟ یہ اس لیے کہ کرسچن اور یہودی اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی ہوئی۔ وجہ جو بھی ہو، وہ یہی کلیم کرتے ہیں، خاص طور پر کرسچین، کہ قربانی حضرت اسحاق علیہ السلام کی ہوئی تھی، جبکہ ہم مسلمان لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہوئی۔ لیکن ہم میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ قربانی حضرت اسحاق علیہ السلام کی ہوئی تھی۔ میں بھی کچھ عرصہ اس شش و پنج میں رہا۔ اس کی وجہ یہ تھی، بنیاد طالبین میں حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ قربانی حضرت اسحاق علیہ السلام کی ہوئی تھی۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کسی بات کا قائل ہونا ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، اور ہم اس سے انحراف کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ بات جو ان سے منسوب کی جاتی ہے وہ اس کے قائل تھے یا نہیں۔ میں نے صرف پڑھا ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی کے قائل تھے۔ لیکن جب ہم قرآن میں نظر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہوئی تھی۔ اس کے لیے جیسا کہ میں نے تھمبنیل میں لکھا کہ برہان قاطع میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جس سے آپ لوگوں کو بھی اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہوئی تھی۔ دیکھیے، قرآن شریف میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، فلما بالغا معه السعی، یعنی جب وہ آپ کے ساتھ دوڑنے بھاگنے کی عمر کو پہنچ گیا۔ یہاں شک یہ پیدا ہوتا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی والدہ حضرت ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہ کو مکے کے پہاڑی علاقے میں چھوڑ گئے، بے آب و گیا علاقے میں چھوڑ گئے، تو اس کے بعد وہ نہیں آئے۔ صرف اس کا ثبوت ملتا تھا تاریخی لحاظ سے کہ ایک دفعہ 1 سال کے بعد آئے، وہ بھی ملاقات نہیں ہوئی، واپس چلے گئے۔ پھر دوبارہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو چکی تو اس وقت کا ذکر ملتا ہے۔ یہ تاریخ کی بات میں کر رہا ہوں۔ لیکن جب اس چیز پر غور کیا اور قرآن شریف کو کھنگالا گیا، اس میں غور و فکر کیا گیا، تو یہ بات سامنے آئی کہ یہ نہیں ہے، یہ بات ایسے نہیں ہے، بلکہ قرآن شریف میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیل، اور جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم کا مکہ میں آنا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر
خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بنانا، اس کو سنوارنا، یہ ثابت ہو گیا۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے آپس میں مل کر خانہ کعبہ کے بنیادوں کو استوار کیا، اسے مکمل کیا، بنایا، تو ان کا ملنا ثابت ہو گیا۔ جب ملنا ثابت ہو گیا تو پھر قربانی کا وقت بھی معلوم ہو گیا۔ فلما بالغا معه السعی، یعنی جب وہ دوڑنے بھاگنے کی عمر کو پہنچے تو اس وقت کا یہ قربانی والا واقعہ وقوع پذیر ہوا۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا قربان ہونا وہ بعید قیاس ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی یہ شعائر ہیں، یعنی حضرت ماء ہاجرہ کا دوڑنا، چشمہ پیدا ہونا، آب زمزم کا چشمہ پیدا ہونا، اور شیطان کے بت، ان کو کنکریاں مارنا، یہ سب یہی مکہ میں موجود ہے۔ اور مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی موجودگی ثابت ہوتی ہے، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی موجودگی یہاں پر ثابت نہیں ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ میں آپ کے سامنے ایسی دلیل رکھوں گا جس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی کا جو شوشہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مل کر خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھانا سے مکمل کرنا قرآن شریف سے ثابت ہو گیا، اور ان شعائر کا مکے میں پایا جانا بھی ثابت ہے جن پر عمل کیا جاتا ہے، پوری امت جن پر عمل کرتی ہے، تو یہ کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ قربانی حضرت اسحاق علیہ السلام کی ہوئی تھی؟ قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہے، لیکن یہ تو اللہ کا انعام تھا کہ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جنت سے دمبا بھیج دیا، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر قربان ہوا۔ یہاں ایک اور مغالطہ بھی ہے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں دمبے کے ذبح ہو جانے کو ذبح عظیم کچھ لوگ کہتے ہیں، لیکن یہ بھی بات ایسی نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والی کچھ ویڈیوز میں میں اس پر بھی بات کروں گا کہ وہ ذبح عظیم جو ہے وہ دمبے کا ذبح ہونا ذبح عظیم نہیں ہے، بلکہ وہ عظیم قربانی امام حسین کی ہے، جنہوں نے 72 جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر دی تھیں فدیہ کے طور پر، جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونا تھا، اس کے فدیے میں یہ 72 در قربان کیے گئے تھے۔ معزز سامعین، امید ہے کہ یہ جو دلیلیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اس سے آپ بھی مطمئن ہو گئے ہوں گے کہ قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہوئی ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی نہیں ہوئی۔ خدا تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔